بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چاچزاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، آپ حاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کی بطن سے آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا، چنانچہ آپ نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا امید سے تھی تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی نبی سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ایک نئی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرن پرن، اور آدم تھا نہ آدم ذات۔ بے آب و گیا ویرانے میں وادی فاراں کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں۔ ماں اور بیٹا بھوک کی شدت کی وجہ سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی فکر تو نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لق و دق صحرا میں پانی کہاں؟ جو لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفحہ پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ آب زمزم کا جاری ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیرخوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔